ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج 18 رمضان المبارک ہے اور اسی مبارک دن کو اسلام کے عظیم جرنیل، اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید چونکہ بنیادی طور پر ایک جرنیل تھے، جنگی اور حربی حکمت عملی ان کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے مسلمانوں کو غزوہ احد کے اندر بہت سارا جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، اور اسی غزوہ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جام شہادت نوش فرما گئے تھے، اور یہ سب کچھ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہوا، چونکہ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو قبول اسلام سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خالد بن ولید کو بہت پسند فرماتے تھے۔ جب بھی آپ کے سامنے حضرت خالد کی تعریف کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں بھی ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ تو اسی طرح حضرت خالد بن ولید بھی مسلمان ہو جائیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ تو اسی طرح آخر کار یہی ہوا کہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ اسی طرح قبول اسلام کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا، جس کا مطلب ہے اللہ کی تلوار۔ یہ خطاب صرف خطاب ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ دنیاوی اور دنیا و مافیہ کی تمام روحانی اور باطنی قوتیں بھی اس سپہ سالار کو عطا کر دی گئیں۔ تو اسی طرح حضرت خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، زمانہ جاہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں میں ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید نے جس غزوہ کے اندر، جس مارکے کے اندر، جس دستے کی بھی سپہ سالاری کی، اس دستے کو، اس لشکر کو، اس مارکے میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی۔ اسی طرح جنگ موتا کے اندر بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو تمام اصحاب آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت خالد بن ولید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑاکا دستہ دیا کہ جب فوجیں 9 اطراف سے مکہ میں داخل ہوئیں تو 8 اطراف سے کفار کی طرف سے کوئی مزاحمت نہ کی، مگر سیدنا خالد بن ولید کے دستے کی کفار سے شدید جھڑپ ہوئی۔ اس مزاحمت میں کئی کفار جہنم واصل ہوئے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فاتحانہ شان سے زرہ پہنے، سر پر فولادی خورد رکھے، تلوار تھامے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو اصحاب نے تعارف کروایا کہ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت خالد بن ولید کے ساتھ معاملات کرتے تو بہت ہی احتیاط سے برتاؤ کرتے۔ اسی طرح غزوہ حنین، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، کہ موقع پر جب مسلمان ایک کثیر تعداد کے ساتھ آگے بڑھے تو ایک پہاڑی درے میں دشمن نے پہاڑوں کے پیچھے سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ تب آپ نے تمام مسلمانوں کو پکارا اور ایک طرح سے سب مسلمانوں کی دوبارہ صف بندی کی اور دوبارہ دشمن پر شدید حملہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ تو اسی طرح تبوک کے مہم کے دوران بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ تبوک سے شام کا ایک علاقہ ہے اس کی طرف روانہ فرمایا، تو اس دستے کی جو کمان تھی اور اس کی جو سپہ سالاری تھی وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی۔ تو یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی ہر تمام قوتوں کو، صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، لیکن ان کی شدید خواہش کے باوجود ان کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور آپ کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی، بلکہ آپ بستر مرگ پر ہی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جسم عطر تھا کہ کوئی بھی ایسی جگہ نہ تھی جہاں پر آپ کو تلوار کا زخم نہ آیا ہو۔ تو اسی طرح مسلمانوں کے اسلام کے اس عظیم سپہ سالار اور جرنیل 18 رمضان المبارک کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور آج بھی مسلمان اس عظیم جرنیل سپہ سالار کو ایک اچھے الفاظ میں ایک اچھے عظیم جرنیل کی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے یاد کرتے ہیں۔